ایک روایت خاص طور پر شب قدر اور آخری عشرے سے متعلق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ ویسے تو اللہ کے نبی پورے رمضان ہی میں کثرت سے عبادت کرتے تھے، لیکن آخری عشرہ جب شروع ہوتا تھا شد میزرہ تو اپنی لنگی کو مضبوط باندھ لیتے تھے. لنگی کو مضبوط باندھنے کے دو مطلب، ایک مطلب تو یہ ہے کہ بیوی کے قریب ہی نہیں جاتے تھے، اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے. جیسے ہماری زبان میں بولتے ہیں کہ میں نے بس اب اس کام کے لیے کمر کس لی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے. اتنا کھڑے رہتے تھے، اتنا کھڑے رہتے تھے کہ صحابہ کرام کو بھی ترس آ جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. بھائی ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم اس کا 100واں حصہ تو ہم کریں. تہجد کی تھوڑی سی پابندی ہو جائے. جو حافظ ہیں وہ قرآن کریم کو نوافل کے اندر روزانہ پڑھیں. رات میں روزانہ 2 پارے 3 پارے 4 پارے 5 پارے رات کے نوافل میں تہجد میں پڑھیں. جو حافظ نہیں ہے وہ ویسے ہی قرآن کریم کو کثرت سے پڑھیں. یہ مبارک مہینہ ہے، زندگی میں اللہ نے دیا ہے، معلوم نہیں دوسرے سال ہمیں نصیب ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنا چاہیے. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا، میں نے آج جمعہ میں بھی سنایا بھی موصالی میں. ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک بچے کو ماں نے بہت مارا، کسی مسئلے میں پٹائی کر دی. پھر روایت بغداد کا واقعہ ہے، پھر روایت اور کسی جگہ کا واقعہ ہے. بہت مارا، بہت پیٹا، اور ماں نے غصے میں آ کر گھر سے نکال دیا کہ گھر سے نکل جا. بچہ ادھر ادھر گھومتا رہا، رات میں دہلیز پر آ کر سو گیا. ماں نے رات میں کسی ضرورت سے دروازہ کھولا تو دیکھا سویا ہوا ہے. غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. پھر ماں نے پٹائی کی اور بھگایا، بھاگ یہاں سے، میں نے تجھے نکالا ہے، میرے گھر میں مت آ، پھر تو یہاں آیا میرے مکان. تو بچے نے روتے ہوئے کہا کہ امی جب تم نے مجھے نکالا تھا تو میں چلا ہی گیا تھا، محلے کے کونے پر گیا، سوچتا رہا کہ میں برتن مانج لوں گا کھانا مل جائے گا، گھر کو جھاڑو دے دوں گا پیسے مل جائیں گے، لیکن میں نے سوچا کہ میری ماں تیری مامتا نہیں ملے گی مجھے، بس تیری مامتا مجھے یاد آ گئی، میں واپس آ گیا. میں نے سوچا کہ تیری دہلیز پر پڑا رہوں گا، آج نہیں تو کل تو تو مجھے بلائے گی. ابن قیم اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد عجیب بات ارشاد فرماتے، فرمایا اللہ کے در پر بھی اسی طرح پڑ جاؤ اور یوں کہو الہی عبدک العاصی قد اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک. اے اللہ تیرا نافرمان بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تیری دہلیز پر آیا ہے، تو معاف کرے یا نہ کرے میں تیرے در سے جانے والا نہیں ہوں. ان ترحم فانت ارحم الراحم، اگر تو معاف کرے تو ارحم الراحم ہے. وَإِن تَرْدُدْ، اور اگر تو نے مجھ کو رد کر دیا تو تجھے حق ہے. یہ کہہ کر اس کی دہلیز پر پڑ جاؤ. خدا کی قسم اتنا جلدی باپ اور ماں راضی نہیں ہوگی جتنا جلدی میرا اللہ 2 قطرے آنسو میں راضی ہو جائے گا. 2 قطرے خلوت کے بہا لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ روایتوں میں اور صحیح روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جا رہے تھے. 500 سال کا عابد حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کچھ اللہ کو پیغام. فرمایا ذرا پوچھ لینا نا میرا مقام کیا ہے. حضرت موسیٰ نے گفتگو کی اللہ سے، لیکن پوچھنا بھول گئے. محو محبت میں اللہ سے پوچھنا بھول گئے. واپس جانے لگے تو اللہ نے کہا میرے بندے نے کوئی پیغام تجھے کہا ہے. موسیٰ کو خود یاد دلایا. فرمایا ہاں وہ تیرے نیک بندے نے ایک پیغام کے میرا مقام کہا ہے. کہا بتا دینا کتنی ہی پیشانی رگڑے میں نے تیرے لیے جہنم لکھی ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے پریشان. صحیح روایت ہے. اس ولی نے پوچھا یا نبی اللہ، اللہ نے کچھ کہا. حضرت موسیٰ کی زبان لڑکھڑا گئی. کیا جواب دیں اس کو؟ اتنا عبادت گزار لیکن حکم خداوندی ہے. فرمایا یہ کہا ہے
کہ تو کتنی پیشانی لگ رہے، تو جہنمی ہے۔ وہ وسط میں جھوم اٹھا وہ ولی اللہ اور یوں کہنے لگا تو جنت دے یا جہنم دے، تیرے علاوہ کوئی رب بھی تو نہیں ہے، میں اس دروازے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی وقت وہی اتری موسیٰ پر، فرمایا اس کو مجھ پر اتنا اعتماد ہے میں اس کو جنت الفردوس میں داخل کروں گا۔ وہ دہلیز ہی کچھ عجیب دہلیز ہے، اس دہلیز پر آ جاؤ اور مانگ لو اس ذات سے۔ خدا کی قسم وہ رمضان اسی لیے ہم کو دے رہا ہے تاکہ ہم اس کو راضی کر لیں، اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ ہم مرغ مسلم کھا کر کے پھرتے رہیں اور رات بھر گھومتے رہیں اور پورا دن سوتے رہیں، اس لیے ہم کو رمضان اس نے نہیں دیا۔ اس لیے رمضان دیا ہے کہ اس مبارک مہینے میں تھوڑا سا بہانہ بنا کر اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ ایک بہانہ ہے، اگر پھر بھی ہم نے اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا تو ہم سے زیادہ نکما کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ مبارک مہینے کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔